الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، ایک صاحب کی دو بیٹیاں ہوئی۔ بڑی بیٹی کا نام خیرن یرا رکھا، چھوٹی بیٹی کا نام شرن یرا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہم نے قرآن سے دونوں کا نام رکھا ہے۔ قرآن میں قارون، فرعون، حامان کا بھی نام ہے، شیطان ابلیس خبیث بھی ہے، یاجوج ماجوج بھی ہے۔ کیا ایسا نام بھی رکھو گے؟ ایک ٹینڈنسی چل پڑی ہے کہ ہم یونیک نام رکھیں گے، اور یونیک کے چکر میں چنا منا گڈو لڈو اس طرح کے نام رکھے جاتے ہیں، یا تو میننگ لیس ہوتے ہیں یا جس کی میننگ اچھی نہیں ہوتی ہے۔ جبکہ اولاد اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہوتا ہے، اور اولاد کا رائٹ ہے کہ پیرنٹس انہیں گفٹ دیے جائیں، اور پیرنٹس کا سب سے بڑا گفٹ کیا ہے کہ اپنی اولاد کو ایک میننگ فل اور بیوٹیفل نام رکھے، کیونکہ نام آئیڈینٹیٹی ہوتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ مقام محشر میں ریکننگ اور کوسچننگ کے ٹائم انڈیویجولز نام سے ہی کال کیے جائیں گے، اس لیے ہمیں نام اچھا رکھنا چاہیے۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں خیرن یرا اور شرن یرا کی کیا میننگ ہے۔ سورہ زلزال کی تفسیر کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ قیامت ڈاؤٹیڈ نہیں، انایویٹیبل ہے، اور ڈیتھ بھی انایویٹیبل ہے، اور ڈیتھ ہی آپ کے لیے قیامت ہے۔ ڈیتھ لائف کا ٹرمینیشن نہیں، کنٹینیوشن ہے۔ ڈیتھ بس ایک بریک ہے ٹرانزیٹری لائف سے لمٹ لیس لائف کی اور ٹرانسفر ہونے کا۔ ایک اینجل اپوائنٹڈ ہے فار بلوئنگ آف ٹرمپٹ۔ فرسٹ سور پھونکا جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی پورے یونیورس پر۔ سن، مون، اسٹار، اسکائی، ارتھ ڈسٹرائے ہو جائیں گے، سمندر میں آگ لگ جائے گی، اسٹیبل اور اسٹرانگ ماؤنٹین دھنی ہوئی روئی کی طرح بے حیثیت اڑتے پھریں گے۔ آل کریچرز کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سب فنا ہو جائیں گے، صرف ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ سیکنڈ بلوئنگ کے بعد وہ سارے ڈیڈ باڈیز ریزریکٹ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد کتنا ٹیریفائنگ سچویشن ہوگا اور وہ کتنا ہاریبل ہوگا، اللہ تعالیٰ نے سورہ زلزال میں ویژولائز کرایا ہے، اور اس سین کو، اس سچویشن کو ڈسکرائب کیا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین میں ایک پاورفل اور ڈریڈفل ارتھ کوئک آئے گا، جس کی شیکنگ یہ ہوگی اور اس کی فریکوینسی یا انٹینسٹی یہ ہوگی کہ زمین فلیٹ ہو جائے گی، نہ کوئی ویلی اس میں ہوگا، نہ کوئی ہل ہوگا، اور کسی لمیٹیڈ ٹیریٹری میں یہ شیکنگ نہیں ہوگی،
بلکہ یہ پاورفل ارتھ کویک پورے ورلڈ میں ہوگا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین کے اندر جتنے جو برڈنس ہیں وہ سب باہر نکال پھینک دے گی. گولڈ، سلور، ٹریزر، منرلز، ڈائمنڈ، یہ سب کے سب باہر آ جائیں گے، اور اندر کے مردے بھی باہر ہو جائیں گے. زمین فلیٹ ہو جائے گی اور انسان ریزریکٹ ہو جائیں گے، مردے زندہ ہو جائیں گے. تو وہ دیکھیں گے کہ ہم نے اسی گولڈ کے لیے، اسی سلور کے لیے، اسی ویلتھ کے لیے، اور یہی جو منرلز پڑے ہوئے ہیں اس کے لیے ہم نے کرائم کیا تھا، کرپشن کیا تھا، اور ہم نے کسی کا مرڈر کیا تھا. وہ ریگریٹ کریں گے، افسوس کریں گے کہ آج یہ بے حیثیت پڑا ہوا ہے، یہ میرے لیے کوئی کام کی چیز نہیں ہے. کیونکہ وہاں صرف ایک ہی کرنسی چلے گی، اور وہ ہے اعمال کی کرنسی. نہ وہاں پہ ڈالر کام آئے گا، نہ دینار اور نہ درہم کام آئے گا، نہ ریال کام آئے گا، نہ گولڈ اور نہ ہی سلور اور نہ ہی کوئی ٹریزر کام آئے گا. وہاں پہ نہ کوئی ہیلپر ہوگا، نہ کوئی پروٹیکٹر ہوگا، نہ کوئی ڈیفینڈر ہوگا. صرف وہاں کام آنے والی چیز اعمال ہے، اعمال کی کرنسی چلے گی. وقال الانسان ما لها، انسان حیرت زدہ ہوں گے اور کہیں گے آخر زمین کو کیا ہو گیا ہے، یہ اسٹیبل ارتھ، آخر اس نے اپنی ساری چیزوں کو کیوں باہر نکال پھینک دیا، کیا ہو گیا آج. وہ بہت ہی ٹیریفائنگ سچویشن ہوگا، بہت ہی ہاریبل ہوگا، بہت ہی ڈراؤنا اور خوفناک ہوگا. وہ بہت ہی ڈریڈفل سچویشن میں انسان گھبراہٹ کے عالم میں ہوں گے اور کہیں گے یہ کیا ہو گیا ہے. یومئذ تحدث اخبارها، اتنا ہی نہیں، زمین اپنی انفارمیشن کو ڈکلیئر کرنے لگے گی، وہ اسپیک کرے گی، وہ انسانوں کے اگینسٹ ٹیسٹیفائی کرے گی. جس زمین کو ہم ڈیف اور ڈمپس سمجھتے ہیں، وہ ہماری ہر ایکٹیویٹیز کو، ہر ایکٹ اور ایکشن کو ریکارڈ کر رہی ہے. اور کل مقام محشر میں یہ زمین جس وقت، جس ڈیٹ میں اور جس سرفیس میں جو بھی ایکٹیویٹیز کیے گئے ہوں گے وہ سب بتانے لگے گی. وہ ہمارے خلاف وٹنس بن کر وہ ٹیسٹیفائی کرنے لگے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے خود انسانوں کے اعمال کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے 2 فرشتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کر رکھا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. جو بھی انسان کے ایکٹیویٹیز ہوتا ہے، جو بھی انسانوں کے اعمال ہوتے ہیں، وہ 2 اکرام والے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں اور اس کے رجسٹر میں وہ درج ہو جاتا ہے. وہ سب کے سب وہاں پہ نام اعمال میں اپنے سارے اعمال موجود پائیں گے. آج ٹیکنالوجی کا ایڈوانسمنٹ ہے، ڈیولپمنٹ ہے، الیکٹرانک انفارمیشن کے اس زمانے میں ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ انفارمیشن کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، اسٹور کیے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ موبائل میں بھی جو روم ہوتا ہے یا چیپ کی جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے وہ کس سے بنتا ہے؟
وہی سلکا سے، سلکا یعنی مٹی ہی ہوتی ہے، وہ سلیکون ایلیمنٹ سے ہی یہ ساری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی جو چیزیں ہیں وہ بنائی جاتی ہیں اور ساری چیزیں ریکارڈ میں آ جاتی ہیں۔ تو کل اللہ تعالیٰ کمانڈ دے گا، حکم دے گا اس زمین کو، اور وہ زمین ساری انفارمیشن اور ساری اپنی خبریں بیان کرنے لگے گی۔ پھر ہمارے جو باڈی پارٹس جو ہیں، ہماری آئیز ہے، نوز ہے، ایئر ہے، ہمارے ہینڈ ہے، ہمارے پیر ہیں، یہ سب بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ ہماری زبان کو اللہ تعالیٰ سیل کر دے گا، تو ہم چاہے جنگل میں چھپ کر، پہاڑوں کی اوٹ میں، چٹانوں کے پیچھے، ہم چاہے کوئی کرائم کر لیں، ہم بچ نہیں سکتے، کوئی چیز ہڈن نہیں ہوگی، سب کے سب وہاں پہ موجود پائیں گے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، زمین وہ ساری انفارمیشن، ساری خبریں بیان کرنے لگے گی، کیونکہ اللہ کا کمان ہوگا، اللہ کا حکم ہوگا، اور زمین اور یہ ارتھ انسانوں کے اگینسٹ ٹیسٹیفائی کرے گی، اچھے اعمال ہوں گے یا برے اعمال ہوں گے، وہ بیان کر دے گی۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، انسان گروپس میں، بلیور کا، ڈس بلیور کا، ہپوکریٹس کا، مرڈرر کا، کرمنلز کا، ریپسٹ کا، ڈرنکر کا، گیمبلر کا، سب کے گروپس ہوں گے اور وہ گروپ میں جائیں گے اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے۔ اسی طرح سے انبیاء کے گروپ ہوں گے، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، سب کے گروپس ہوں گے، اور وہ اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے جائیں گے۔ لیروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، کسی نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی، ذرہ برابر بھی خیر کا کام ہوگا، تو وہاں نام اعمال میں موجود پائے گا، کوئی چیز ہڈن نہیں ہوگی، بالکل اوپن۔ اور ذرہ برابر بھی کسی نے برائی کی ہوگی، کوئی غلط کام کیا ہوگا، تو وہاں پہ موجود پائے گا، وہ اس کو بھی دیکھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ کورٹ اسٹیبلش کرے گا اور ڈیوائن جسٹس ہوگا، کمپلیٹ جسٹس ہوگا۔ تو ہمارے ہر ایکٹیویٹیز فرشتے بھی نوٹ ڈاؤن کر رہے ہیں اور زمین بھی ریکارڈ کر رہی ہے، اور ہمیں یہ ایونٹ فیس کرنا ہے۔ مقام محشر میں ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر ریکننگ اور کوسچننگ کے اس فیز کو فیس کرنا ہے، جواب دہ ہونا ہے۔ اس لیے ہم اپنی لائف کو ورشپ میں، اوبیڈینس میں اور پائٹی میں زندگی گزاریں، اور ہم کرائم سے، کرپشن سے اور غلط کاموں سے ہم بچ جائیں، تاکہ آخرت میں ہمیں شرمندگی اٹھانی نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا مواخذہ آسان فرمائے، ہم سب کا فائنل ڈیسٹینیشن جنت طے فرمائے، اور ہم سب کو جہنم کی ہولناکی سے حفاظت فرمائے۔ ہمیں نیک اعمال کرنے کے توفیق نصیب فرمائے، برائی کے ہر عمل سے ہمیں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔